السلام علیکم۔ دین کی بات چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آج کی ویڈیو درود مستغاث کے فضائل کے بارے میں ہے۔ یہ مکرم و معظم درود شریف حضور محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبان حق ترجمان سے مترشح ہے، اور یہ تمام اوراد و وظائف کا سرتاج اور افضل ترین ورد وظیفہ ہے۔ اس کے فوائد و وظائف بے حد و بے شمار اور حیطہ تحریر سے باہر ہے۔ اس کا ورد صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام اولیاء کاملین متقدمین رحمۃ اللہ علیہ و متاخرین رحمۃ اللہ علیہ سے چلا آتا ہے۔ ہر دور کے اہل اللہ و مشائخ اعظام نے اسے اپنا ورد بنایا ہے اور اس کے فیوز و برکات ظاہری اور باطنی سے مستفیض ہوئے۔ مستغاث کا مطلب التجا و فریاد رسی ہے، کیونکہ اس درود پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جمیلہ کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے یعنی نزول رحمت کی بار بار فریاد کی گئی ہے۔ اس لیے اسے درود مستغاث کہا جاتا ہے۔ یہ درود بڑی برکات اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس کا ہر لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے بھرا ہوا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے یہ نہایت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ یہ درود خاندان چشتیہ کے سالکین اور خواجگان میں بہت پڑھا جاتا ہے، اور اکثر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے بھی اس درود پاک کی اپنے مریدوں کو اجازت دی۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسوی، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی اور ان کے خلفائے اعظام میں یہ درود بڑا مستعمل رہا ہے۔ خواجہ خواجگان شیخ شمس الدین سیالوی قدس اللہ اسرارہ فرماتے ہیں کہ یہ درود مقدس درود مستغاث شریف واقعی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے منسوب ہے۔ جب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق پر تشریف لے گئے تھے، اس بار حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمراہ تھیں۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا ہووج سے نکل کر جنگل کی طرف قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کا ہار گلو بند گم ہو گیا، جس کو تلاش کرتے کچھ دیر لگ گئی اور قافلہ چل دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائیں تو پڑاؤ پر کوئی بھی نہ تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ کر یہی رائے قائم کی کہ یہیں ٹھہری رہوں، کیونکہ آگے جا کر جب مجھے حوج میں نہ پائیں گے تو پھر یہیں ڈھونڈنے آئیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر وہیں قیام کیا۔ علی الصبا حضرت سفیان بن معطل جو لشکر کی گری پڑی چیزیں تلاش کرنے کی خدمت پر مامور تھے، وہاں پہنچے اور اونٹ کی مہار پکڑ کر آپ کے آگے بٹھا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئیں تو مہار پکڑ کر آگے ہو لیے اور دوپہر تک قافلہ میں جا ملایا۔ اب عبداللہ بن ابی نے تمار بندی شروع کر دی، اور بعض بھولے بھالے مسلمان مرد اور عورتیں بھی اس کے متعلق بغیر دیکھے مغویانہ پروپیگنڈے سنی سنائی باتوں سے متاثر اس قسم کی باتیں بنانے لگے اور چرچا کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو توقف فرمایا کہ جب تک اس حقیقت پر بذریعہ وحی مطلع نہ ہوں گے کچھ نہ فرمائیں گے۔ مگر جب حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ رات دن روتی رہیں۔ بیمار کچھ پہلے ہی تھیں، شدت غم سے اور زیادہ نڈال ہو گئی اور اجازت لے کر میکے چلی گئیں۔ اور اس وقت اس پریشانی کے عالم میں شدت غم و ہجر فراق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پاک دامنہ عاشقہ و محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود مستغاث شریف مرتب فرمایا۔
جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہر مشکل کا حل اور ہر درد کا درمان ہے، اور اسی کا ورد کرتی رہیں۔ یعنی اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ذات باری و ذات محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ اپنا استغاثہ و فریاد کرتی رہیں۔ آخر حق تعالیٰ نے اسے اعلیٰ درجہ استجاب عطا فرمایا اور سورہ نور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بارات نازل فرماتے ہوئے 10 آیتیں آپ کی پاک دامنی اور شان و عظمت میں نازل فرمائیں، اور اس طرح حضور شہنشاہ کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں آپ کا درجہ و مقام اور بلند ہو گیا۔ یہ درود شریف جو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ جیسی بلند شان ہستی مقدس کی زبان حق ترجمان سے مترشح ہے، اس کے فضائل و برکات بھلا کیسے کسی کے احاطہ تحریر میں آ سکتے تھے۔ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ درود مکرم و معظم حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ سے خواص میں سینہ بسینہ ہی آ رہا تھا، مگر تاجدار فکر و ولایت حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضور شہنشاہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر اور حضور سے ہی فیض یافتہ ہیں، آپ نے اس کے متعدد نسخہ جات کتابت فرما کر اکثر اہل اللہ کو بخشے اور اس طرح اس نعمت بے بہا کو عام کر دیا۔ اس درود شریف میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کا نام مبارک اور دیگر کچھ اضافہ آپ نے ہی کیا ہے، جو سونے پر سہاگے کے مترادف ہی ہے۔ دوسرے تمام درودوں کی طرح یہ بھی بے شمار فیوز و برکات کا حامل ہے۔ اگر کسی گھر میں یہ درود ہفتہ میں ایک بار پڑھا جائے تو اس گھر میں اتفاق اور آپس میں محبت رہتی ہے، اور گھر کے ہر کام میں خیر و برکت قائم رہتی ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو تو پانی پر 7 دن تک درود مستغاث پڑھ کر پلا دیں، انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ کاروبار کے مقام پر بیٹھ کر اسے روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا اضافہ رزق کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا دکھ، غم یا آفت میں پھنسا ہو تو اسے 41 دن تک بعد نماز فجر مسجد میں بیٹھ کر پڑھے، انشاءاللہ غم و فکر سے نجات ملے گی۔ اگر کسی خاص دنیاوی کام کے لیے دعا کرنی ہو اور خواہش ہو کہ وہ ضرور قبول ہو تو نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر یہ درود 11 مرتبہ پڑھو اور پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور دعا کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور جب تک دعا قبول نہ ہو یہ عمل جاری رکھو۔ اگر کسی فریق میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو انہیں درود مستغاث کا دم شدہ پانی پلا دو، دونوں فریقوں میں پیار کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اس درود پاک کی خیر و برکت میں 2 کاموں کا ہونا بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص اسے روزانہ یا جب موقع ملے پڑھتا رہے، اسے دنیا میں عزت ملے گی، اور دوسرے جو حاجت ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت سے پوری ہو جاتی ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ درود بہت اکثیر ہے، لہٰذا جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کے روحانی راستے پر گامزن ہو جائے اور اس پر اصرار معرفت ظاہر ہو تو اسے چاہیے کہ گاہے بگاہے اس درود کی دعوت پڑھتا رہے۔ دعوت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں تہجد کے وقت بیدار ہو کر نماز تہجد کے بعد 1 مرتبہ یہ درود پڑھے، اگلے روز 2 مرتبہ پڑھے، اس طرح 11 دن تک 1 کا اضافہ کرتا جائے، یعنی 11ویں دن 11 مرتبہ پڑھے، پھر 1 کم کرنا شروع کر دے، 12ویں دن 10 مرتبہ، 13ویں دن 9 مرتبہ، یہاں تک کہ 21 دن تک پڑھے اور 21ویں دن 1 بار پڑھ کر ختم کر دے۔ اس طرح روحانی اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور جوں جوں دعوتوں کی کثرت ہوگی روحانی مشاہدات کی دولت سے مالا مال ہوتا چلا جائے گا۔ زکوٰۃ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قمری مہینہ کے شروع میں جمعرات کی رات سے شروع کرے اور مسجد کے شمال مغربی کونے کی طرف منہ کرے، روبہ مدینہ طیبہ مصلی بچھا کر بحضور قلب
پہلے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم علیہ 7 بار پڑھے۔ سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر درود مستغاث شریف 11 بار 11 روز تک پڑھے، اور بعد کلمہ اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا 5 بار پڑھے۔ زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ ایام زکوٰۃ میں روزہ رکھیں اور اشیاء جلالی مثل گوشت، پیاز، مچھلی وغیرہ سے پرہیز رکھیں۔ جمع بھی نہ کریں اور اپنے گرد خوشبو رکھیں۔ کپڑے پاک و صاف و سفید ہوں۔ یہ پرہیز اور خوشبو صرف زکوٰۃ کے وقت ہے، بعد میں نہیں، اور پڑھنے کی جگہ مقرر ہو۔ زکوٰۃ کے بعد حسب توفیق کھانا تیار کر کے مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔